الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے مہدویت کے موضوع پر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ الکافی میں جلد نمبر 1 میں کتاب الحجہ، اس میں باب موجود ہے، باب فی الغیبہ، اس کی حدیث نمبر 17 گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ آج اسی کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور حدیث نمبر کوشش کریں گے 18 اور 19 نمبر بھی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 17 بھی صحیح سند روایت ہے، 18 بھی صحیح ہے اور 19 بھی صحیح ہے۔ لہٰذا الکافی چونکہ سب سے قدیمی ترین مکتب تشیع کا معتبر ترین ماخذ اور منبع ہے، اور امام نقی علیہ السلام، عسکری علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کے اصحاب کے دور کی یہی چونکہ کتاب ہے، اس وجہ سے اس کتاب کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے جو اصول جمع کیے گئے، کہ یہ اصطلاح آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی گئی، اصل کہتے ہیں اس کتاب کو جو امام معصوم سے سن کے اسی وقت لکھی جائے، یا جس نے امام سے سنا ہے اس سے لکھی جائے، یعنی نہ ہونے کے برابر واسطہ ہے۔ تو اس وقت 400 اصل معروف تھیں شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے دور میں۔ انہوں نے اس 400 جنہیں اصول 400 کہتے ہیں، 400 کتابوں سے یا 400 اصل سے الکافی کو انہوں نے جمع کیا ہے اور اسانید لکھی ہیں۔ یہ حدیث آئیں دیکھیں، حدیث نمبر 17 ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، یعنی یہ جو پیچھے عدۃ من اصحابنا گزرا ہے، عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن حسن بن علی الوشاح، یہاں تک یہ سند ادھر بھی باقی ہے حدیث نمبر 17 میں بھی۔ عدۃ من اصحابنا یہ کلمہ الکافی میں کئی جگہوں پہ وارد ہوا ہے، آج اس کے بارے میں بھی آپ مختصر سا توجہ فرما لیں۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی جب یہ کہتے ہیں کہ عدۃ من اصحابنا، کہ مجھے ہمارے اصحاب میں سے متعدد نے بیان کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متعدد کون ہیں؟ اولاً شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے جو اپنے مشائخ ہیں، شیوخ ہیں، ان کا اعتماد شیخ کلینی کی نظر میں تھا تو انہوں نے حدیث لی، ایک یہ قرینہ بنتا ہے۔ نمبر 2، عدۃ من اصحابنا سے مراد یہ ہے کہ بعض اس میں حتماً و حتماً ایسے بزرگ اور جلیل القدر صحابی آتے ہیں کہ جن کو قبول مکتب اہل بیت علیہ السلام میں علماء رجال نے کیا ہے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بعض اسماء کیے ہیں کہ جب بھی عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسیٰ ہو تو یہ علماء مراد ہیں، اور وہ علماء سارے ثقہ ہیں، اور اگر عن برقی ہو تو یہ علماء مراد ہیں۔ اور عدۃ من اصحابنا چونکہ کثرت سے آیا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ مشائخ ہیں جن سے کثرت سے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ احادیث نقل کیا کرتے تھے، اور ایسے فرد سے ایک محدث یا ایک محتاط انسان کبھی بھی کثرت سے احادیث نقل نہیں کرتا جو اس کی نظر میں قابل اعتماد نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے ہاں تقریباً تمام علماء کرام متفق ہیں کہ عدۃ من اصحابنا وہ اصطلاح قابل اعتماد شیوخ کے اوپر بولی جاتی ہے۔ بہرحال یہ روایت ہمارے پاس عدۃ من اصحابنا یعنی متعدد جو اساتذ ہیں شیخ کلینی کے، انہوں نے اس روایت کو ان سے لیا، ان سب نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے لیا، اور احمد بن محمد بن عیسیٰ ان کے بارے میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، حدیث نمبر 18 میں بھی تذکرہ آ رہا ہے، ادھر ہی دیکھیں گے کہ یہ ثقہ ہیں اور بلا شک و شبہ جلیل القدر شخصیت ہیں۔ علی بن حسن الوشاح، ان کے بارے میں بھی واضح طور پہ وارد ہوا ہے کہ یہ ثقہ ہیں اور جلیل القدر شخصیت ہیں، اور سابقہ درس میں ہم ان کے بارے میں مختصر طور پہ دیکھ چکے ہیں۔ وہ آگے نقل کرتے ہیں علی بن حسن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ الطاطری کے نام سے جو معروف ہیں،
اور وہ نقل کرتے ہیں ابان بن تغلب. ابان بن تغلب شیعہ سنی دونوں میں ہی عظیم راوی ہیں، اور اہل سنت بھی ان کے شیعہ ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں بہت قدر و منزلت رکھتے تھے. تو بخاری مسلم نے بھی ان سے روایات نقل کی ہیں، یعنی صحیح ستہ میں ان سے روایات ابان بن تغلب سے ہیں. ابان بن تغلب بن رباح یا رباح ان کا نام ہے، اور ان کے بارے میں نجاشی نے رقم نمبر 7، آپ کتاب رجال نجاشی دیکھیں، اس میں راوی کا نمبر 7 ہے. اس میں ابان بن تغلب کے بارے میں لکھا ہے عظیم المنزلہ، کہ بہت عظیم منزلت رکھتے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام کی نظر میں ان کی بہت قدر و قیمت تھی. یہ امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، ان 3 ائمہ اطہار علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں. ابان بن تغلب یہ روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. بس آپ نے دیکھا کہ یہ روایت، یہ سند متصل بھی ہے اور ثقہ اور جلیل القدر اصحاب و روات کے اوپر مشتمل ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیف انت اذا وقعت البطشۃ بین المسجدین، کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب 2 مسجدوں کے درمیان بطشہ واقع ہوگا. بطشہ یعنی ایک شدید پکڑ، الاخذ الشدید کو کہتے ہیں، یا برے طریقے سے ایک شے کو گھسیٹنا. بطشہ یعنی ایک شدید پکڑ یا برے طریقے سے ایک چیز کو گھسیٹنا. فَيَأْرِزُ الْعِلْمُ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا. مسجدوں کے درمیان بطشہ، ابھی صرف ترجمہ دیکھیں، پھر آپ کی خدمت میں تیزی سے شرح بیان کی جاتی ہے. 2 مسجدوں کے مابین بطشہ واقع ہوگا، کیونکہ سند اس کی مستند معتبر ہے، اس لیے اس کے کلمات پہ خصوصی دقت کیجیے. 2 مسجدوں کے درمیان بطشہ واقع ہوگا، اور فَيَأْرِزُ الْعِلْمُ، علم سمٹ جائے گا. یأرز منقطع ہونا، سمٹ جانا. فَيَأْرِزُ الْعِلْمُ، علم سمٹ کے رہ جائے گا. كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا، جیسے سانپ اپنے گھر میں یا اپنے بل میں دب کے بیٹھ جاتا ہے. وَاخْتَلَفَتِ الشِّيَعَةُ، شیعوں میں اختلاف پڑ جائے گا. وَسَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَذَّابِينَ، بعض دیگر بعض کو کیا کہیں گے؟ کذاب، جھوٹا. وَطَفَلَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، بعض کے چہروں کے اوپر دیگر بعض کے بارے میں کراہت جنم لے گی. طفلہ کہتے ہیں ایک ایسی شے جس سے ناپسندیدہ شے یا جس سے کراہت کی جائے، یعنی مکروہ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ طفلہ. مثلا ایک انتہائی شدید بو آئے تو آپ اس سے اپنے آپ کو روک لیں یا موڑ لیں، تو اس شدید بو کو کیا کہیں گے؟ طفلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. وَطَفَلَ بَعْضُهُمْ، بعض جو ہیں وہ کراہت کرنے لگیں گے. فی وجوہ بعض لوگوں کے چہروں سے، یعنی بعض دیگر بعض سے جدائی اور نفرت کا اظہار کریں گے. قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ، میں نے عرض کیا امام سے، یعنی ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی خیر نہیں ہوگا، اصلاً کوئی وہ خیر نہیں ہوگا. فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، فرمایا امام علیہ السلام نے، الخیر کلہ عند ذالک، اس وقت تمام کا تمام خیر ہوگا. ثلاثاً، 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا. یہ آخر کے الفاظ کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں. اس کی شرح کو ملاحظہ کریں. کیف انت اذا وقعت البطشۃ، یہ روایت اولاً الکافی میں یہ آئی ہے، اور اسی سے دیگر کتب میں یہ روایت لی گئی ہے. یہ روایت در حقیقت علامات ظہور امام زمان علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، علائم ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اس جگہ پہ پہلا نقطہ کہ تکرارن گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے، اسباب غیبت یا اسباب ظہور اور علامات ظہور، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. علامات ظہور سے ایک شے جو وجود میں آ چکی ہے اس کی خبر ہوتی ہے، یا جو وجود میں آنے لگی ہے اس کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. لیکن اسباب
وہ چیزیں ہیں کہ جو علت ہیں، جو اصل ریزن ہیں، جو اصل سبب ہیں کہ ایک شے وجود میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک دھوئیں کو آپ دیکھتے ہیں تو دھواں اس بات کی علامت ہے کہ آگ ہے یا آگ ابھی بھڑکنے والی ہے، لیکن آگ جلانے کے اسباب کیا ہیں؟ وہ دھوئیں سے جدا ہیں۔ وہ مثلاً خشک ہونا جگہ کا، آکسیجن ایک حد مقدار میں ہونا، یا آگ لگانے والی شے کا ہونا، یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب۔ اگر اسباب وجود میں نہ آئیں، شے وجود میں آ سکتی ہے۔ شے وجود میں، یہ دنیا کا ایک قانون ہے کہ ہم اس قانون کو دنیا میں برپا ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سبب وجود میں آ جائے وہاں پہ شے وجود میں آتی ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں عوام الناس میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ خطیب حضرات ہیں۔ خطیب حضرات علامات بیان کرتے رہتے ہیں اور علامات کے دوش میں عوام کو رکھتے ہیں، جبکہ ظہور امام مہدی علیہ السلام اس کے اسباب فراہم کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ہمیں اسباب کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ علائم اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، اس علامات اور علائم کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن جو اسباب کی قیمت ہے وہ علامات کی اتنی بلند قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اسباب کو بہت مثلا غیبت کے کیا اسباب ہیں، اسے دور کریں، ظہور ہو جائے گا امام مہدی علیہ السلام کا۔ ظہور کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اسے مہیا کریں، ظہور امام زمان علیہ السلام ہو جائے گا۔ اگر علامات کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو یہاں پہ کیا اسباب فراہم ہو جائیں گے؟ یعنی آپ منتظر رہیں کہ کب دھواں اڑتا ہے تو ادھر آگ لگ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں اسباب کو فراہم کرتے ہوئے علامات کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ بہترین ایک جم ہمارے پاس روایات کا بنتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور نوٹ کر لیں کہ اسباب کو مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے علامات کی طرف نگاہ رکھیں۔ اسباب کو کوشش نہ کریں، اس پر توجہ نہ کریں اور علامات کو ہم اپنے مد نظر رکھنا شروع کر دیں تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ پریشان ہوگا، وہاں پہ انسان کے لیے مشکلات طاری ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ علامات کا پہلا فلسفہ ہے کہ اسباب کو جب انسان مہیا کرتا ہے تو یہی علائم وہ انسان کے اندر ایک امید مزید بڑھا دیتے ہیں، انسان کے اندر مزید تحرک کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 2، علامات کے ذریعے سے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ حجت تمام ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم ایک شے ابھی سبب سے وجود میں نہیں آئی، یعنی اس کا سبب ابھی واقع نہیں ہوا، تو وہ شے واقع ہو جائے گی کیا؟ سبب ہوگا تو واقع ہوگی۔ اب جس بندے کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ اعتقاد نہیں ہے، یا ضعیف العقیدہ ہے، یا کاملاً غافل ہے، آپ اس کے سامنے اسباب بیان کرتے رہیں تو کیا وہ اسباب کی کوششیں کر لے گا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسباب کی کوشش کرنے والے خاص مومنین ہیں یا اہل معرفت ہیں۔ اچھا، اب جب سبب مہیا ہو گیا اور اب مثلا آگ بھڑکنے والی ہے، ظہور کے آثار نمایاں ہونے والے ہیں، تو وہاں پہ علامات ان غافل افراد کے لیے حجت تمام کر دے گی یا نہیں؟ لہٰذا علامت کا دوسرا ہمارے پاس کیا فلسفہ آتا ہے؟ پہلا فلسفہ ہے کہ امید اہل معرفت اور اہل ایمان میں امید مزید بڑھ جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، ان میں مزید ایک اندر انگیزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا فلسفہ کیا علامات کا؟ کہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ روایات میں کثرت سے آیا ہے کہ علامات کیا ہیں؟ تمام حجت کا سبب بنتی ہے۔ مثلا ایک ہمارے پاس روایت ہے جو صحیح سند روایت ہے، پیچھے بھی اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، آسمان سے ندا آئے گی، نبی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، آسمان سے کیا آئے گی؟ ایک آواز آئے گی، ندا آئے گی، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، اور سب واضح طور پہ سنیں گے، اور اس طرح سے ہوں گے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ خواتین کی جن کی روایات میں آئے کہ شادیاں قریب ہیں اور وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، والدین نے مثلا پابندی لگائی ہے، وہ بھی باہر آ جائیں گی۔ اتنی واضح اور آشکار آواز ہوگی، ہر ایک کو اپنی زبان میں سمجھ آئے گی۔ تو اس سے جان لیں گے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے یا ظہور ہو چکا ہے۔ اچھا، کیا یہاں پہ کوئی اور شبہ پیدا نہیں ہوگا؟ جیسے یہاں پہ بیان ہوا کہ اختلافات شیعہ، تو
تو روایات میں آیا کہ اسی وقت شیطان آسمان پہ چڑھے گا اور ایک ندا دے گا اور کہے گا کہ عثمان بن عفان کے خون کا قصاص کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو، اور اس کی بھی آواز سارے کے سارے سنیں گے، اور جب وہ آواز سنیں گے تو وہاں پہ دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے جو افراد آسمانی ندا کی علامت کو پہلے سے جانتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت ہے اور وہ اس کے اوپر یقین رکھتے تھے، تو وہ اس وقت شک سے بچ جائیں گے۔ یہ غیبت نعمانی میں روایات آئی ہیں، وَإِلَّا افراد اس شک کا شکار ہو جائیں گے اور پھر شیطان کی آواز کا شکار ہو کے اسی کے پیچھے ہو جائیں گے، اور یہ حجت اتمام حجت میں دوبارہ ان کے لیے ایک شبہ پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ علامات کی طرف آپ کی خدمت میں اس لیے اشارہ کیا کہ اسے جاننے کے علامات بھی عبث نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، لیکن اسباب کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں، ظہور کا سبب کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ابھی انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں، لیکن ہم سوچیں ظہور کا سبب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں فوراً جواب آتا ہے؟ ظلم کا بڑھ جانا یا ختم ہونا؟ تو پھر بڑھانا چاہیے ہمیں ظلم۔ اگر ظلم کا بڑھ جانا ظہور کا سبب ہے تو ہم سب کو پھر مل کے بڑھانا چاہیے۔ یہ تفکر ایران میں بعض افراد کا رہا بھی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ واضح طور پہ روایات میں آئے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ زمین میں عدل و انصاف سے امام بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو ظلم و جور سے جلد بھر دو زمین کو تاکہ امام ظہور فرما جائے۔ اس لیے وہ نہیں، ظہور اسباب ظہور، اسباب ظہور کیا ہیں؟ صحیح، ظہور کا سبب کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم کو بڑھا دیں تو ظہور ہو جائے گا امام کا۔ یہ تفکر رہا ہے، اس لیے وہ شدید مخالف تھے کہ کوئی ظلم کو ختم کرے، جرائم کو ختم کرے، جرائم کو کم کرنے کی کوشش کرے، اور اس طرح کا تفکر شاذ و نادر کہیں نہ کہیں نظر بھی آ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسباب ظہور ظلم نہیں ہے۔ اسباب ظہور کیا ہیں؟ کس چیز سے ظہور امام زمان علیہ السلام ہوگا؟ اس ذہنوں میں سوال اٹھائیں، کیونکہ یہ مہم ہے، یہ کیونکہ علامات فراہم کرنا ہمارے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بس میں نہیں رکھا۔ علائم جو ہیں وہ تو نتیجے کے طور پہ سامنے آتی ہیں، جیسے آگ لگ جائے تو دھوئیں کے طور پہ سامنے آتی ہیں، اسی طرح ظہور قریب آ جائے یا ظہور ہو رہا ہو یا ظہور ہو چکا ہے تو تب علائم سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اسباب وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگرچہ کل کے کل اسباب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن اسباب ظہور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وظیفہ امت کا قرار دیا ہے کہ ظہور کے اسباب کو فراہم کرے۔ مثلا ایک سبب ظہور میں صرف اشارہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، وہ ہے کہ زمین کے اوپر عدل و انصاف کو زیادہ نشر کرے، جتنا عدل و انصاف، کیونکہ غیبت کا سبب کیا ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت کو قبول کرنے والے افراد نہیں ہیں، اس لیے ان کی جان کی حفاظت کرنے والے افراد نہیں ہیں، لہذا ظہور کا سبب کیا بنے گا کہ غیبت کے اسباب ختم کر دیں، عدل و انصاف کی کوشش سے زیادہ کر دیں۔ اسی طرح ایک اور سبب ظہور، امام مہدی علیہ السلام کو انصار چاہیے، ناصر چاہیے۔ اب نصرت جو ہے وہ قربانی کے بغیر جنم نہیں لیتی، نصرت اپنی جان داؤ پہ لگائے بغیر جنم نہیں لیتی، لہذا نصرت کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ مثلا امام علیہ السلام کو کس کام میں نصرت چاہیے؟ ہم یہ سوچیں کہ آیا امام علیہ السلام کو اپنی ذاتی زندگی کے گزر بسر کے لیے نصرت چاہیے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کس چیز کے لیے نصرت چاہیے؟ طاغوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، شرک کو نابود کرنے کے لیے۔ لہذا جو بندہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دے وہ ناصر ہے، جو شرک کو مٹائے اپنے وجود سے، جو اللہ کی بندگی کو جنم دے، جو طاغوت کے مخالف ہو جائے، بے شک ایک بڑی تعداد اس کے موافق ہے، وہ طاغوت کے مخالف ہو جائے، وہ غلط معاشرے کے معیارات کے سامنے کھڑا ہو جائے، اکڑ جائے، اللہ کی معصیت کے اوپر آواز بلند کرے، آواز احتجاج بلند کرے، یہ فرد وہ ہے کہ جو نصرت کر رہا ہے امام زمان علیہ السلام کی۔ جتنی امام مہدی علیہ السلام کی نصرت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ظہور کا وقت
قریب آتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے، لوگوں میں حکومت اسلامی کی خواہش کو زیادہ بھڑکا دیں۔ اب آپ یہ والی فہرست دیکھیں تو آپ کو یہ اجنبی فہرست ہی لگے گی، یہ کوئی میرے اپنے تجزیہ تحلیل نہیں، یہ روایات کے کلمات ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ہر جگہ تعارف اسی سے کرایا گیا ہے، ان کے اہداف کو بیان کیا گیا ہے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسباب اور علائم ایک نہیں ہیں۔ علائم جو ہیں وہ نتیجے کے طور پہ آتے ہیں، یا ایک شے کے وجود ہونے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، یا قریب ہو ایک شے وقوع پذیر ہونے والی ہو تو تب وہ آشکار ہوتے ہیں۔ علامات کے فلسفہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مومنین کے لیے مدد اور ہمت بڑھ جاتی ہے، امید ان میں قوی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، افراد کے اوپر اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، دشمنوں کے اوپر جو وعدہ الہی ہے وہ ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا جب عذاب آنے والا ہو اور دیکھ رہے ہیں کہ اب عذاب آ رہا ہے تو اللہ کا وعدہ مشرکین کے لیے آشکار ہو جائے گا یا نہیں، اور وہ پچھتائیں گے، نادم ہوں گے، گھبرائیں گے، تو نصرت ایک نو مومنین کو پھر میسر آتی ہے۔ اس طرح سے آپ علائم دیکھیں گے، اس میں بھی علامت بیان کی گئی ہے۔ اب آئیں دیکھیں، کیف انت اذا وقعت البطشۃ بین المسجدین۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح مرآت العقول میں اس کی شرح کی ہے اور بیان کیا ہے کہ اس میں مسجد سے مراد مسجد بیت اللہ اور مسجد نبوی ہے، یا ایک اور بھی ہو سکتا ہے مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ، دونوں ہی شہر کوفہ میں ہیں، مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ کے درمیان، یا مکہ اور مدینہ میں جو مساجد ہیں یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اس کے یہ دو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں اس کی طرف اشارہ کیا، ان دو کا احتمال کیوں دیا؟ اس لیے کہ اگر آپ احادیث مہدویت سے مربوط شیعہ سنی دونوں کتب میں پڑھیں تو آپ کے سامنے آشکار ہوگا کہ بڑے مارکے انہی دو جگہوں پہ انجام پائیں گے جو آخری مارکے ہیں۔ اس لیے کوفہ سب سے آخری محاذ ہوگا، جو روایات کے مطابق کوفہ جس طرح ہر جگہ ہر مارکہ جو ہوتا ہے اس میں فتح کی علامات ہوتی ہیں، تو یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا کل استعمار اور کل باطل کا، تو اس کی علامت کوفہ کے اوپر قبضہ ہوگا۔ جس کا کوفہ کے اوپر قبضہ مستقر ہو گیا وہ فاتح ہے۔ اس لیے کوفہ کی طرف دونوں فوجیں ایک ساتھ تیزی سے بڑھیں گی اور انتہائی تیزی سے آئیں گی، اور وہاں پہ پھر شدید ٹکراؤ ہوگا، اور اختتام پہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ اس لیے کل کا کل باطل وہاں پہ، اور ابھی آپ گزشتہ چند 100 سالوں سے دیکھ لیں کہ کوفہ اور کربلا یہ سرزمین مسلسل حوادث کی جگہ ہے، مسلسل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوفہ کی سرزمین کوئی پرامن زمین کبھی بھی نہیں رہی، یہ ٹکراؤ ہی کی ایک جگہ رہی ہے۔ لہٰذا اس لیے احتمال دیا کہ مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں یہ بطشہ شدید پکڑ جنم لے گی۔ ادھر شدید پکڑ سے کیا مراد ہے کہ جو دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن، امام مہدی علیہ السلام کا دشمن، اس کو شدت سے پکڑے گی کوئی چیز، مثلا کوئی بجلی اس پہ آ گرے گی، زمین اندر اسے اپنے دبا لے گی، ہوائیں اسے اڑا کے لے جائیں گی، کوئی نہ کوئی ایسی شدید پکڑ اس کے اوپر آئے گی۔ دوسرا ہمارے پاس احتمال ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الاول اظہر، وہ جو پہلا احتمال ہے، پہلا احتمال کون سا ہے؟ مکہ اور مدینہ، کیونکہ دو احتمال تھے نا۔ پہلا احتمال ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد نبوی کے درمیان پکڑ ہوگی۔ دوسرا احتمال ہے نہیں، مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ کے درمیان پکڑ ہوگی۔ جو میں نے ابھی پہلے تشریح بیان کی وہ یہ بیان کیا، صرف یہ دو احتمال کیوں دیے؟ یہ دو احتمال اس لیے دیے کہ روایات میں جو مارکوں کا تذکرہ ہے، نہائی اور اخیر مارکوں کا تذکرہ، وہ انہی دو سرزمینوں کے اوپر ہے، یعنی بڑے بڑے مارکے انہی دو سرزمینوں کے اوپر انجام پائیں گے۔ لیکن پہلا اظہر ہے، پہلا زیادہ قوی ہے احتمال، یعنی یہ پکڑ ہوگی بیت اللہ اور مسجد نبوی کے درمیان ایک جگہ پہ،
اور اس کی بنیادی وجہ صحیح سند روایات ہیں کہ بیدہ کے مقام پہ، یہ مکہ کے قریب ہے، آپ مدینہ سے جائیں تو مدینہ اور مکہ کے درمیان تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب آپ مدینہ سے جا رہے ہوں تو مکہ کے قریب پہنچ جائیں گے، بار بار بورڈ آئے گا بیدہ، بار بار ادھر بورڈ لکھا ہوا آتا ہے۔ تو یہ مکہ اور مدینہ، مکہ کے قریب یہ جگہ بنتی ہے لیکن فاصلہ دونوں کے درمیان ہے۔ صحیح سند روایات ہمارے پاس آئی ہیں، معتبر طرق سے پہنچی ہیں، اور علماء نے اس کو حتمی علامات میں سے قرار دیا۔ وہ یہ ہے کہ سفیانی کا لشکر بیدہ کے مقام پہ زمین میں دھنس جائے گا، یعنی ایک شدید زلزلہ برپا ہوگا اور پورا کا پورا لشکر دھنس جائے گا، کیونکہ اگر وہ لشکر نہ دھنسے تو پھر تو ان سے مقابلہ نہ ہوتا، اس لیے یہ اللہ کی پہلی مدد آئے گی۔ جیسے خندق میں، غزوہ خندق میں اللہ کی مدد آئی کہ تیز ہوائیں چلی، اس قدر تیز ہوائیں چلی کہ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیا کہ وہ چولہے جلا سکیں، وہ کھانا ہی نہیں کھا سکے کئی دن، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انہیں جانا پڑا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کئی مقامات پہ آئی، جیسے طالوت اور جالوت کا واقعہ تھا۔ اب جالوت ایک بہت طویل قامت انسان تھا اور اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا، اور جالوت کے مقابلے میں طالوت 313 کا لشکر لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کم سن تھے، انہوں نے غلیل سے پتھر مارا اور سیدھا پیشانی پہ لگا، اور وہاں پہ جالوت مر گیا۔ جالوت مر گیا تو وہ لشکر وہاں پہ تتر بتر ہو گیا، اور اس طرح سے طالوت کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد انہی قوانین کے تحت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام مہدی علیہ السلام کے سارے امور معجزات سے چلیں گے، معجزات سے تو امور نہیں چلتے، وإلا یہ غیبت ہی نہ ہوتی۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ بیدہ کے مقام کے اوپر وہ لشکر دھنس جائے گا، چونکہ اس کی تائید میں روایات وسیع پیمانے پہ ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اظہر ہے۔ اچھا، یہ پھر آگے لکھتے ہیں وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ وَاقِعَةٍ عَظِيمَةٍ مِّنْ حَرْبٍ أَوْ خَسْفٍ أَوْ بَلَاءٍ تَقَعُ قَرِيبًا مِّن ظُهُورِ الْمَهْدِي، کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اشارہ ہے، اذا وقعت البطشۃ بین المسجدین، یہ در حقیقت اشارہ ہے اس طرف کہ ایک بہت عظیم واقعہ، بہت بڑا واقعہ جنم لے گا، یا تو وہ جنگ کی صورت میں جنم لے گا، یا زمین دھنس جائے گی جیسے بیدہ کے مقام پہ ابھی ذکر کیا، یا کوئی بلا نازل ہوگی، یعنی بہت بڑی وبا مثلا پھیل گئی، بہت بڑی مصیبت آئے گی، اور یہ سارے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب ہیں۔ تو پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ آپ روایت دیکھیں فَيَأْرِزُ الْعِلْمُ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا، اس وقت مشکل یہاں پہ پیش آئے گی کہ علم وہ قلیل افراد تک رہ جائے گا، یعنی دنیا جکڑ کے رہ جائے گی جب یہ اذا وقعت البطشۃ، جب یہ عظیم واقعہ جنم لے گا، رونما ہوگا، تو دنیا جکڑ کے رہ جائے گی۔ مثلا انٹرنیٹ منقطع ہو گیا، بجلی منقطع ہو گئی، کرفیو لگ گئے، تو اب کس سے خبر لے سکیں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، کس کو فتح حاصل ہو رہی ہے، پروپیگنڈے عجیب و غریب شروع ہو جائیں گے، تو علم جو ہے وہ سمٹ کے رہ جائے گا۔ اور جب علم سمٹ کے رہ جائے گا تو اب یہاں پہ کوئی خبر نہیں پہنچ سکے گی صحیح طرح کسی کو۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کون حق پہ ہے، کس کی طرفداری کریں، کیونکہ سفیانی جب آئے گا تو اس نے کتنے ہی بندے خریدے ہوں گے۔ وہ مصلحتیں جو آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، اس دور میں بھی یہی مصلحتیں موجود ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام یعنی کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تب کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں یا نہیں، یا ہوگا شک؟ اب شک ہوگا تو شک دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اس میں ذریعہ ہوگا؟ کیسے شک دور کریں؟ وہ وہاں پہ ابھی بیان کیا کہ آسمان سے ندا آئے گی تو شیطان بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ علماء کی بات کریں تو علماء تو مراجع بھی وہ خریدے ہوئے ہوں گے انہوں نے اور بنائے ہوئے ہوں گے، سفیانی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے گا، فوج بھی لے کے آئے گا، مکہ مدینہ پہ ایک نو اس کے قبضے بھی ہوں گے، مومنین بھی قلیل ہو جائیں گے، وسائل اور پیغام رسانی کے سارے وسائل وہ ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، تو کس طرح سے انسان شک دور کرے گا؟ یہ وہ پریشانی تھی
کہ جو اصحاب ائمہ علیہم السلام جب ان باتوں کو سنتے تو پریشان ہو جاتے. جیسے مفضل بن عمر کا ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ گریہ کرنے لگے. تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ یعنی اہل ایمان اس وقت پھر کیا کریں گے جب دلوں میں شک پیدا کرنے والی کئی چیزیں ہیں اور شک کو دور کرنے والے اسباب وہ ہاتھوں میں ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو تمام جگہوں پہ یہ آیا کہ اسی لیے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ہم یہ تصور نہ کریں کہ چونکہ ہم مجالس میں شرکت کرتے تھے کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئے گی، کیونکہ جلوسوں میں شرکت کی تھی تو مشکل پیش نہیں آئے گی. اس میں تو بڑے بڑے افراد جو اہل علم و فضل ہیں وہ ہل کے رہ جائیں گے. ہاں پھر امام نے فرمایا جس نے امامت کو پکڑا ہوگا، یعنی کلام امام و کلام خدا کو جس نے پکڑا ہوا ہے، اس کے لیے یہ امر سورج کی روشنی سے زیادہ چمکتا دمکتا اور روشن ہوگا. اس کے دل میں تھوڑا سا بھی شک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ علائم کے ذریعے تھوڑی پہچان رہا تھا، وہ تو معرفت کے ذریعے پہچان رہا تھا، اور معرفت جو ہے وہ عیاں کر دیتی. جیسے آج کے دور میں کتنے ہی سربراہان اٹھے ہوئے ہیں مکتب تشیع کا نام لے کے. اب تو پاکستان میں بھی 2-3 آیت اللہ نکل آئے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عراق کی سرزمین میں، ایران کی سرزمین میں، لیکن جو معیارات دینی کو جانتے ہیں ان کے لیے کیا مشکل پیش آتی ہے کہ اس کا انتخاب کریں؟ ان کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہ ان معیارات دینی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً تائید کر لیتے ہیں. جیسے ابھی آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں. اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام حکومت، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے، پاکستان کے ادارے وہ ضروری ہیں کہ ادارے قائم رہے، اداروں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن ان اداروں کو چلانے والی جو حکومت ہے اس سے ٹکراؤ ہے. حکومت کیا ہے؟ ایک ڈھانچہ ہے جس نے اس ریاست کے اندر اس معاشرے کو کنٹرول کرنے یا چلانے کے لیے اداروں کو اپنے بروئے کار لانا ہے. اب یہ جو حکومت موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر اسلامی حکومت ہے. اس میں جو حاکم آ رہا ہے وہ حاکم کوئی شرائط نہیں رکھتا. اب اس جگہ پہ آپ توجہ کریں کہ اگر حاکم کی صورت ایسی ہو تو وہاں پہ جھگڑا پڑ جائے کہ اس کو مثلا ووٹ دیں یا نہ دیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کیا صورت نکل دیں، صرف ایک چھوٹے مسئلے پہ ووٹ دیں یا نہ دیں. جو ووٹ دینے کے قائل ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بڑے صالح نیک پاکیزہ، وہ کہتے ہیں 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب کیا. چلیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 شروں میں سے آپ ایک شر کا انتخاب کریں. پھر جو آپ کی جو تنہائیوں کی محفل ہے، جو آپ کی نجی محفل ہے، اس میں وہ علیہ السلام و رضی اللہ کیوں ہے؟ اگر اسے شر کہیں اس جگہ بھی، وہ اس جگہ بھی شر کہنے کے لیے قائل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جذبات میں آ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں یا نہیں، اور انتہائی برے طریقے سے کہتے ہیں. یعنی اتنے تو شدید شیعہ سنی بحثوں میں شاید نہ دیکھا ہو کہ جتنا ان سیاسی مسائل میں الجھتے ہیں. ابھی آپ شیعہ علاقوں کی طرف چلے جائیں، پاکستان میں گلگت بلتستان ایک بڑے علاقے ہیں، وہاں پہ یہ سیاسی پارٹیاں آئی ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے فاسد سیاسی پارٹی ہے وہ اتنی قوت ادھر رکھتی ہے. ادھر مذہبی جماعت اتنی قوت ہی نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ وہ قوت رکھتی ہے، اور وہ قوت کس کے ہاتھوں ہے؟ شیعوں کے ہاتھوں میں سے. مذہبی اگر جماعت ہو اور مذہب کے تحت ہو تو پھر تو 3-4 پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے. 3-4 پارٹیاں اور سربراہان آپس میں ایک ہی روش رکھتے ہیں، ایک موقف رکھتے ہیں، ایک مکتب اور دین کے ماننے والے ہیں، لیکن پارٹیاں مختلف ہیں. اس کے کیا ہے مطلب؟ پھر اس میں اختلاف بھی انتہائی شدید اختلاف، گالم گلوچ کی حد تک، مار کٹائی کی حد تک، اور دشمن کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، بجائے اس کے کہ بیٹھ جائیں دشمن کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ جو کوئٹہ کے مسائل ہوئے اس میں تبصرہ ان کرنے والوں نے یہی تبصرہ کیا کہ یہ کیسی مذہبی تشیع کی جماعت ہے کہ جس حکومت کے خلاف آج بول رہی ہے بلتستان میں انہی کی ترجمان ہے، انہی کا نام بلند کرنے والی ہے، انہی کی حمایت کرنے والی ہے. یعنی بلتستان میں جا کے ان کی حمایت کرتی ہے، کوئٹہ میں آ کے ان کی مذمت کرتی ہے. تو کون سی بات ان کی درست ہے؟ کون سی روش درست ہے؟ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب فَيَأْرِزُ الْعِلْمُ، علم سمٹ جائے گا ان شکوک و شبہات میں، معیارات کو پکڑیں، قرآنی معیارات، سیرت اہل بیت علیہ السلام کے معیارات کو پکڑیں. جس نے معیار کھو دیا
اپنی کسی طعنہ تشنی سے بچنے کے لیے تنہائی کا احساس کرتے ہوئے غصہ غضب کی وجہ سے کیا کسی بھی، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا معیار کسی صورت نہ جانے دیں، حتیٰ کہ اس طرح کی باتیں بعض اوقات سننے کو ملتی ہیں، یہ بھی شیعہ افراد سے جو بڑے اپنے طور پہ مولائی ہیں، کہ کوئٹہ کے واقعات کے بارے میں کہ یہ ہزارہ پٹھانوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ دیکھو کہ وزیر اعظم کو کیا کہنے لگ گئے، وہ جائے ان کے کہ ان کی حمایت کریں پھر بھی وزیر اعظم صاحب کی حمایت، ایسے حلقے موجود ہیں آج بھی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے وقت تلفت شیعۃ، جب علم سمٹ جائے گا تو شیعہ کیا ہو جائیں گے، اختلاف میں پڑ جائیں گے، پھر نہیں پتہ لگے گا کہ کیا کون کیسے اور کون سی چیز حق پر ہے۔ وَسَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَذَّابِينَ، بعض دیگر بعض کو کیا کہیں گے، جھوٹا۔ آج کے دور میں بڑے بڑے مسائل پاکستان کے اندر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر ایک عالم دین طاغوتی حکومت کے خلاف بولے، حکمرانوں کے اوپر اعتراض کرے، غلط روشوں کے اوپر اعتراض کرے، اس کے کوئی شخصی مسائل لے کے اس کی شخصیت کو رگڑنے لگ جائے، اور اس کے مد مقابل جو حکومت کے موافق ہو اور اس کو علیہ السلام یا رضی اللہ بنا کے گویا کے پیش کرے، تعویلات اس کے تمام الٹے کاموں کی کر کے پیش کرے، وہ ان کے لیے قابل عزت بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، دوسرے کو یہ جھوٹا ہے، اس نے کیا ہی کیا ہے، ایک دوسرے کو پھر برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک ہمارے پاس چھوٹا سا نمونہ ہے، اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ وَاخْتَلَفَتِ الشِّیعَةُ، شیعہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، اور بعض دیگر بعض کو کیا کہیں گے، کذاب، جھوٹا۔ وَطَفَلَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، بعض دیگر کی شکل ہی نہیں دیکھیں گے، منہ پھیر لیں گے، ملاقاتیں نہیں کریں گے، ملیں گے نہیں ایک دوسرے سے۔ یہ شیعوں کے اندر کی حالت بتا رہے ہیں۔ جب اختلاف شیعوں میں پڑ جائے گا تو اختلاف کی نوعیت کیا ہوگی، دو صفات بیان کی ہیں۔ پہلی اختلاف کی نوعیت ہے ایک گروہ دوسرے کو، دوسرا پہلے کو کیا کہے گا، جھوٹا، کذاب، یعنی تہمتیں لگائے گا ڈائریکٹ۔ دوسرا کیا ہوگا، دلوں میں اتنی شدید نفرت ہوگی کہ کراہت کا اظہار کریں گے، اس کا نام سن کے ہی چہرہ بگاڑ لیں گے، اس کا نام سن کے ہی ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ تو یہاں پہ ابان بن تغلب بھی پریشان ہو گئے، کہا کہ پھر کہاں پہ ہے، کس کے پاس خیر ہوگا، وہ کہاں پہ ہے خیر، خیر کہاں نظر آئے، یہ تو شر ہی شر ہر جگہ ہو جائے گا۔ فقال علی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، الخیر کلہ عند ذالک، اسی وقت ہوگا تمام کا تمام خیر بھی، کیونکہ ظہور امام زمان علیہ السلام قریب ہوگا۔ اس لیے علامہ مجلسی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، فالخیر هو ظہور القائم، یعنی ابان بن تغلب کہتے ہیں پھر ظہور کب ہوگا؟ یہ تو ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جماعت تشیع کی ٹوٹ گئی، اہل ایمان کے دلوں میں آہستہ آہستہ شک پیدا ہو رہا ہے، باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ اجاگر ہو گیا ہے۔ تو وہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ خیر جو ہے وہ قائم کا ظہور ہوگا، اور ان کے وجود یا قریب من وجود ہی، یا اس ظہور کا وجود قریب ہے، یا ممکن ہے کہ غیبت کبریٰ بھی اس سے مراد ہو، کہ غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی، کیونکہ پرانے دور کی یہ بات ہے، امام صادق علیہ السلام کے دور میں تو اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں موجود تھا، اس لیے ان کو اس بات کے حوالے سے بہت پریشانی لاحق ہوتی تھی اصحاب جب یہ باتیں سنتے تھے۔ ممکن ہے یہ بعض غیبت کبریٰ کی طرف اشارہ ہو، البتہ یہ تیسرا احتمال ہے، زیادہ قوی احتمال کیا ہے کہ یہ ظہور امام زمان علیہ السلام جتنا قریب آئے گا اتنے ایسے حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی یہ سوال ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ علماء اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے ہوتا ہے یہ جو ہم مسلسل روایتیں پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق علماء اکٹھے ہوں گے، علماء تو نہیں اکٹھے ہوں گے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ عوام تو بالکل سب ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، بس علماء اکٹھے ہو جائیں تو عوام ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ابھی تو وہاں پہ جب مشکلات پیدا ہوں گی تو تب پتہ لگتا ہے، وہ بجلی کا بہانہ بنائے تو نواز شریف کو ووٹ دے آتے ہیں، وہ کہے کہ کپڑا مکان روٹی دیں گے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے آتے ہیں، اور اگر کوئی عدل و انصاف لے کے آئیں گے اور اقتصاد اچھا ہو جائے گا تو جا کے عمران خان کو ووٹ دے آتے ہیں۔ یہ کیسی عوام ہے؟ ان سے آگے کہیں کہ بھائی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا تم اہتمام کرنے کی کوشش کرو، غیر اسلامی حکومت کے اوپر اعتراض اٹھاؤ، کہتے ہیں یہ تو لانگ ٹرم پلان ہے، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم پلان کو چلنے دیں، لانگ ٹرم آپ چلاتے رہیں، یعنی ہمیں یہی کام کرنے دیں،
وہ بقیہ اپنے عقیدے اپنے پاس رکھیں، وہ انشاءاللہ جب ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام جیسے جیسے قریب آئے گا، باطل اور حق دونوں قوی ہوں گے، اور باطل نے اپنی جتنی اوج پہ پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گا، اس سے اوپر وہ پہنچ ہی نہیں ہے اس کی۔ دنیا میں جہاں جہاں تک اس نے چھانا ہے وہ چھا جائے گا، جن جن افراد کو گھیرنا ہے وہ گھیرے جائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا لشکر آ کے تفریق پیدا کرے گا، نہ کہ نام سے امام مہدی علیہ السلام کا نام لینا۔ جیسے آج کے دور میں بھی ممکن ہے کہ حمایتی ہوں قوت مقاومت تشیع کے، لیکن جن کے ہاں جاب کر رہے ہیں اور جن کے کمائی کے اوپر پل بڑھ رہے ہیں وہ وہی استعمار ہے۔ وہ ان کے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی جابز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے غربت دیکھنے پڑ جائے گی، فقر دیکھنا پڑ جائے گا، آسائش کی زندگی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا ظہور کے ساتھ بندے جو ہیں وہ آشکار ہونے لگ جائیں گے۔ اس لیے جس نے باطل کے لشکروں میں ہے وہ کئی تعویلیں کر کے باطل کے لشکر کا حصہ بن جائے گا، اور جو اہل ایمان ہے وہ باطل سے اٹھ کے آ کے لشکر حق کے ساتھ پیوست ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ظہور امام کے قریب کے واقعات ہیں۔ فالخیر لکثرت الاجر وقوت الایمان، اس لیے امام فرماتے ہیں الخیر کلہ عند ذالک، اسی وقت تمام کے تمام خیر بھی ہوگا۔ 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی، یعنی قوت ایمان اور جو اجر اللہ تعالیٰ ان کے استقامت کے اوپر عنایت فرمائے گا، اس طرح کا اجر اور اس طرح کے قوت ایمان آپ کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس لیے اہل ایمان انتہائی قوت کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، اور اہل ایمان باطل کے مقابلے میں مبارزہ آرائی کریں گے اور سختی سے ٹکراؤ حاصل کریں گے، سختی سے ٹکراؤ کریں گے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آگے ہم پڑھیں گے بھی۔ مثلا صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اب مکے جانا ہے، مکے میں وہ قتل و غارت کے لیے آمادہ ہیں، تو امام علیہ السلام پہاڑی سے نیچے آئیں گے، ان کے ساتھ لشکر مل جائے گا، تو ایک لشکر پہلے ہی لڑائی کر رہا ہوگا، وہ جیسے ہی سنے گا کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ اپنے اس لڑائی کو چھوڑ کے ان کی طرف آ جائے گا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، اور پھر پوچھے گا کہ کہاں آپ جانا چاہتے ہیں، تو وہ بیان فرمائیں گے کہ میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ کہیں گے نہیں پہلے میں وہاں پہ جا کے صفایا کروں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ گے تو وہاں پہ مارے جاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے قبول ہے، جائیں گے وہاں پہ قتل ہو جائیں گے وہ، اور ان کے سر کو ہدیہ سفیانی کو بھیجا جائے گا۔ اس طرح کے شیعت کے افراد ہوں گے جو جانثار، جان لٹانے والے، جان قربان کرنے والے، یہ قوت ایمان والے وہاں پہ بچ جائیں گے۔ لہذا جو اپنے وجود کے اندر جان لوٹانا ہی نہیں چاہتا، وہ آسائشوں کے اندر گم ہو کے ہمیشہ اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کا باڈی گارڈ دیکھتا ہے، کیونکہ امام نے تو زندہ رہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں باڈی گارڈ بھی زندہ ہی رہے گا، تو وہ اپنے ذہن میں اس طرح سے سوچتا ہے۔ حالانکہ جانثار وہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ رہیں، میں آپ کی جگہ پہ نوالا بنتا ہوں، وہ آفت آپ کی طرف نہ آئے، میرے اوپر وہ آفت آ جائے، اور ایسے افراد ہوں گے۔ اس لیے آپ آگے انشاءاللہ روایات میں دیکھیں گے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے چند شیعہ بڑی بڑی قوتیں اٹھیں گی۔ آج کے دور میں بعض استدلال کرتے ہیں کہ نہیں گھروں میں بیٹھے رہو، کوئی مشکل نہیں، حسنی خود ہی آ جائیں گے، خراسانی خود ہی آ جائیں گے، یمانی خود ہی آ جائیں گے۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام سے پہلے چند تحریکیں بڑے پیمانے پہ اٹھیں گی، لیکن باطل بھی اپنی پوری اوج اور قوت کے ساتھ ہوگا، اور یہ مظاہرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ دنیا کے نقشے میں ایران کے نقشے کو دیکھیں تو ایک نقطہ ہے چھوٹا سا دنیا میں، اس نقطے کے اندر 8 کروڑ اگر آبادی ہے تو جو حقیقی تشیع ہے کہ جو اپنی جان لوٹانے کے لیے تیار ہیں وہ اس میں کتنے ہوں گے؟ وہ چند لاکھ مشکل سے ہوں گے، 8 کروڑ میں چند لاکھ مشکل سے۔ یہ جو چند لاکھ ہیں انہوں نے پورا استعمار، جیسے صدام کی دفعہ بھی پورا استعمار آیا، آل سعود ہے، برطانیہ، امریکہ، اسرائیل، یہ جو شام میں جنگیں ہوئی اس میں بھی پورا کا پورا استعمار، اہل سنت کے ممالک ہو گئے، عرب ممالک ہو گئے، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ ہو گئے، اور یہ جو قوت مقاومت اٹھی ہے اس نے اس کو شکست دی۔ اسی طرح حزب اللہ کی صورت میں 33 روزہ جنگ میں 2006 میں پورے استعمار کو شکست
ملی، یہ وہ قوت ایمان اور اجر کثیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. یعنی یہ والے واقعات ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کس سے پیوست ہونا ہے وہ انسان دیکھ لے. ان کی بھی ایجنسیاں پھیلی ہوئی ہیں استعمار کی، ان کے بھی تجارت سینٹر ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، پورے ایران کو بھی گھیرے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ایران کے اندر اپنی مرضی سے وہ بڑی بڑی شخصیات کو شہید کر دیتے ہیں. لہٰذا ایسے نہیں ہے کہ ہم ایران آ جائیں، بیت اللہ چلے جائیں، خانہ کعبہ میں آ جائیں، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آ جائیں، محفوظ ہو جائیں گے. نہیں، یہاں پہ کس سے وابستہ ہونا ہے اس سے انسان کا اصل اندازہ ہوگا کہ وابستگی انسان کی کس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ بقیہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.